اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی دفعہ ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 تک ترجمہ اور تفسیر کیا تھا۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 42 کا ترجمہ ہے، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر دیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ اچھا، اس کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت شرف بخشا ہے اس آیت میں، خاص طور پر یہ اس زمانے کے اعتبار سے ہے جب یہ حضرت بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو اس زمانے کے اعتبار سے حضرت بی بی مریم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بہت شرف بخشا ہے، کیونکہ صحیح احادیث میں حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی خیر النساء کا لقب دیا گیا، سب عورتوں میں بہتر کہا گیا، اور بعض احادیث میں 4 عورتوں کو کامل قرار دیا گیا ہے، 4 سے 5۔ حضرت بی بی مریم، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، ان کا ہم آگے چل کے ذکر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بھی کیسے اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی خاتون تھیں اور افضل خاتون تھیں۔ پھر حضرت ختیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بابت پر تو یہ حدیث ہے کہ ان کی فضیلت تمام دیگر عورتوں پر ایسے ہے جیسے سریت کو تمام کھانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فضیلت والی عورتوں میں شامل کیا گیا ہے کہ وہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی ہیں اور بہت زیادہ کیا کہتے ہیں برگزیدہ اور پرہیزگار رہی ہیں، اس لیے ان کو بھی اسی معاملے میں شامل کیا گیا ہے اور یہاں تک کہ جنت کی سرداروں میں سے ہوں گی۔ تو ان چند عورتوں میں سے جو ہیں ایک حضرت بی بی مریم بھی ہیں، جن کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو پاک کر دیا اور جہان کی عورتوں میں انتخاب کیا، یعنی کہ اتنی ساری عورتوں میں اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو انتخاب کیا، بزرگی عطا فرمائی۔ تو وہ اپنے زمانے میں بہت فضیلت رکھتی تھیں، اور جو ہے ان سے پہلے جب فرعون کا معاملہ تھا، حضرت موسیٰ کا دور تھا، تو اس وقت بی بی آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت بخشی، جس کو ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 43 میں فرما رہے ہیں اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اب یہ کیا ہے؟ آیت نمبر 43 میں، پہلے آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ایک لقب دیا، پاک کر دیا، جہان کی عورتوں میں تیرا انتخاب کر لیا، اور پھر دوسری آیت میں کیا کہ اب تو اپنے رب کی اطاعت کر، مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کرنے والوں اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کر۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز جس طرح آج امت مسلمہ پہ فرض ہے، اسی طرح جو ہے وہ بنی اسرائیل پر بھی فرض تھی، اور بنی اسرائیل کے پیغمبر اور نیک لوگ جو ایمان لاتے تھے پیغمبروں پر، وہ لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ادا کرتے تھے اور حج بھی کرتے تھے۔ لیکن کیا معاملہ تھا کہ ان کے علماء نے ان کو ان چیزوں سے آہستہ آہستہ آزاد کر دیا کہ نہیں، یہ حج بھی نہیں ہے، اور تم کیا مکہ جاؤ گے، اور وہ تو ہمارا قبلہ ہی نہیں ہے، ہمارا قبلہ تو مسجد اقصیٰ ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بالکل ہی ان کو جو ہے ہٹا دیا۔ مکہ کو بکہ کہا جاتا ہے، مکہ کا پرانا نام بکہ تھا، جس کو ان کی کتابوں میں توریت اور انجیل میں جس کو بکہ کے نام سے موسوم کیا ہے، لیکن ان لوگوں نے ان چیزوں کے، ان کے عالموں نے اس کا اپنے سے مطلب نکالا، جیسے ہمارے زیادہ تعداد میں علماء اپنے مطلب نکال کر کہتے ہیں نہیں جی آپ کو قرآن نہیں سمجھ آئے گا، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، اور وہ پھر اپنے پیروں، بابوں، فقیروں ان سے سیکھی ہوئی طریقے سے سکھاتے ہیں۔ اگر احادیث سے سکھائیں قرآن کا تفسیر، ترجمہ، تو بالکل صحیح راستے پر ہوتے اور نہ اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹتے۔
تو یہاں پر اب کیا کہ انتخاب کرنے کا اب انعام کیا دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تو سجدہ کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کر، یعنی کہ اللہ کی برگزیدہ تم ہو چکی ہو تو اب اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کر، کیونکہ سجدہ جو ہے وہ شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں 2-3 چیزیں بھی معلوم ہو گئی۔ پھر آیت نمبر 44 کا ترجمہ ہے، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی پہنچاتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا۔ یہ آیت نمبر 44 جو ہے سورہ آل عمران کی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ دلیل کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ہم تو کرتے ہیں الحمدللہ۔ علم والے لوگ جو ہیں وہ اس آیت کو دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر غیب کی فکر ہے، خبر ہے، اور ان کو سب کچھ پتا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ جہاں میلاد میں لوگ میلاد کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی عزت سے احترام سے کھڑے ہو جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو یہاں پر ساری چیزوں کی نفی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی سے پہنچا رہے ہیں، یعنی قرآن کے ذریعے سے ہم آپ کے پاس یہ بات پہنچا رہے ہیں۔ آپ اس وقت حضرت بی بی مریم کے دور میں نہیں تھے، جیسے کہا جاتا ہے نا جی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کر دیا گیا، تو یہ بات آپ کو جھوٹ یہاں سے اس قرآن کی آیت سے پتہ چل جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دور تو چھوڑیں، سب سے آخری دور بنی اسرائیل کے پیغمبر کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم نہیں تھا، کوئی غیب کی خبر نہیں تھی، ان کو پیدا ہی نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس وقت، تو وہ اس وقت تک وجود میں ہی نہیں آئے تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وحی کے ذریعے سے، کیونکہ آپ تو اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، تو ہم آپ کو وہ واقعہ بتاتے ہیں جو کہ حضرت بی بی مریم کا ہوا کہ بی بی مریم کی کفالت کے لیے بہت سے لوگ جو ہے لڑ رہے تھے کہ ہم جو ہے بی بی مریم کی کفالت کریں، یعنی کہ ہم جو ہے ان کو اپنے پاس رکھیں، یعنی کہ ان کی کفالت کریں، کیونکہ ایک برگزیدہ خاتون تھیں اور ان کی والدہ نے، جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ ان کو منت مانی تھی کہ اللہ کی راہ میں ان کو جو ہے دے دیں گی، تو اس وقت قلم ڈال رہے تھے، یعنی کہ قرآن اندازی کر رہے تھے کہ حضرت بی بی مریم کی کفالت کون کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا، یعنی کہ جھگڑے وہ اس کے اوپر بحث و مباحثہ بھی ہو گیا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ان کو اس وقت جب وہ جھگڑ رہے تھے تو آپ نہیں تھے، لیکن ہم آپ کو اس وحی کے ذریعے سے بتا رہے تھے کہ کیا معاملہ ہوا۔ اب اگر آپ یہاں دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ ہم غیب کی خبریں آپ کو بیان کر رہے ہیں، اللہ یہ فرماتا پھر؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جس کو پہلے ہی سے علم ہو تو اس کو اس طرح تھوڑی کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو غیب کی خبریں بتا رہے ہیں، اور اسی طرح حاضر و ناظر کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کے دور سے ہی حاضر و ناظر تھے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے جب لوگ قرآن اندازی کر کے حضرت بی بی مریم کے لیے قلم ڈال رہے تھے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے اور بھی لوگ خواہش مند تھے، تو یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک دلیل ہے، اس کو اپنی ڈائری میں الگ سے نوٹ کر کے رکھیں، ہائی لائٹ کر کے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، الا یہ کہ جتنا اللہ نے دیا ہے۔ بے شک اللہ اپنے پیغمبروں کو غیب کا علم کچھ جو اللہ جتنا چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، کیونکہ جب تک انہیں کچھ غیب کا علم عطا نہیں کرے گا تو وہ پھر پیغمبر کیسے بنے گا؟ پیغمبر میں اور ایک عام ولی میں یہی تو فرق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو کچھ غیب کی ایسی چیزیں بتاتا ہے، فرشتے ان کو دکھا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلا لیا، جنت دکھا دی، جہنم دکھا دی، جتنی ضرورت تھی، کل کی کل نہیں۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں نے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ کوڑے سے لوگوں کو ہانکیں گے، اور عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود جو ہے ننگی ہوں گی، میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں جو آگے بھی مشاہدے میں آنے والی تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مشاہدہ نہیں کیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کی کوئی بات اس وقت تک نہیں معلوم چلتی تھی جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن، اس وحی کے ذریعے سے ان کو بتا نہیں دیتا تھا۔ اچھا، اب آیت نمبر
45 کا ترجمہ ہے، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ اچھا، یہاں پر آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ اسماء المسیح عیسیٰ بن مریم، مسیح کا لفظ عربی میں آیا ہے جس کا ترجمہ ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ یعنی کلمت اللہ اس اعتبار سے بتایا ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے۔ تو کلمت اللہ اس اعتبار سے کہا گیا کہ ان کی ولادت جو ہے وہ ایک ایسے شان سے ہوئی کہ انسانی اصول کے برعکس باپ کے بغیر ہوئی، اور ایک کنواری لڑکی کے بطن سے ہوئی جس کو کسی مرد نے کسی نے چھوا تک نہیں تھا، اور بغیر باپ کے ہوئی۔ تو اللہ کی یہ خاص قدرت اور اللہ کے کلمہ کن، جیسے کہتا ہے نا اللہ کن فیاکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ان کو کلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا کلمہ، یعنی کہ اللہ نے کن کہا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی والدہ، اپنی کنواری والدہ کے پیٹ میں ان کی تخلیق ہو گئی۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مسیح عیسیٰ کہا جاتا ہے۔ تو مسیح سے مراد جو ہے مسیح الارض، یعنی کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا، اور اس کے دوسرے معنی ہاتھ پھیرنے والا بھی ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ پھیر کر مریضوں کو باذن اللہ کی جانب سے شفا یاب فرماتے تھے۔ تو ان دونوں معنوں میں آتے ہیں، اس کے اور بھی معنی آتے ہیں، اور قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ تو اس معاملے کو بھی سمجھ لیں کہ دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ اکثر جب میں اسٹوڈنٹ کے زمانے میں، تو میں یہ سوچتی تھی کہ حضرت عیسیٰ کو بھی حضرت مسیح عیسیٰ کہتے ہیں، عیسیٰ مسیح کہتے ہیں، تو یہ دجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں، یہ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ لگتا ہے۔ تو پھر پتہ چلا کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ تو مسیح الدجال، یہ دجال کے معنی تو ہوتا ہے جھوٹا، یعنی کہ کثرت سے جھوٹ بولنے والا۔ تو مسیح اس معاملے میں لیا جائے گا کہ وہ زمین کا چکر جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے لگائے گا، اور ہر جگہ گھومے گا پھرے گا، اپنے فتنوں کو جو ہے عام کرے گا اور لوگوں کو اس سے جو ہے گمراہ کرے گا۔ تو مسیح کے معاملے اب آپ سمجھ لیں کہ کثرت سے زمین میں سیاحت کرنا، گھومنا پھرنا، ہر جگہ پہنچنا، گھومنا پھرنا، اس وہ مسیح کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ مسیح جو، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت سی جگہوں پر گئے، گھومے پھرے، اور مسیح کا دوسرا معاملہ کہ ہاتھ پھیرنا، جو کہ شفا دے دیتے تھے مریضوں کو، اور نابیناؤں کو اللہ کے اذن سے آنکھیں لوٹا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت بی بی مریم کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ آپ کو ایسا بیٹا دوں گا جو دنیا اور آخرت میں عزت والا ہوگا، اور وہ میرے مقربین میں سے، یعنی کہ میں ان کو اپنے مقربین میں سے رکھتا ہوں، میرے بہت جو ہے قریب مقرب بندے ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 46 کا ترجمہ ہے، وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ گہوارے میں کا مطلب کیا ہے؟ اس سے یہ مراد ہے، گہوارہ ہم زیادہ تر جھولے کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ شیر خوار بچہ جو ماں کا دودھ پیتا ہے اور بالکل ہی چھوٹا سا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی، کیونکہ 3 بچوں کا ذکر آتا ہے حدیث میں کہ جنہوں نے اپنی گود میں، ماں کی گود میں کلام کیا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کو یہ بھی بتا دیا کہ مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت بی بی مریم کو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے دل کو مطمئن رکھا، وہ بیان کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے رفاقت سے ہم سب لوگوں کو، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور لوگوں نے غلط باتیں کی حضرت بی بی مریم کے بارے میں کہ تو تیرے ماں باپ تو اتنے نیک تھے اور تو کیسی بدکار عورت ہے، نعوذ باللہ، اور تو نے ایسا کام کیا اور تو جو ہے بن بیاہی ماں بن گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں بات کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی،
ٹھیک ہے، یعنی دونوں باتیں بتا دی کہ وہ بچپن میں بھی کلام کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر جب ادھیڑ عمر یعنی کہ جب میچیور عمر میں دوبارہ ان کی واپسی ہوگی، جس کے ہم بھی قائل ہیں اور عیسائی بھی قائل ہیں، سوائے یہود کو چھوڑ کر عیسائی بھی قائل ہیں اور مسلمان بھی قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی سیکنڈ کمنگ ہوگی، اور اب وہ زمانہ ہمارے بالکل قریب ہے، بلکہ آج یا کل یا پرسوں جو ہے، یا 1 سال بعد یا 5 سال بعد یا 10 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے واپس دنیا میں نزول ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ دور آ چکا ہے جس میں حضرت عیسیٰ کے واپس ہوگی، تو وہ اس وقت آ کر اسلام کی تبلیغ کریں گے، دین اسلام کی تبلیغ کریں گے، تو وہ اپنی ایک میچیور ادھیڑ عمر میں آ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اتنا وقت وہ گزاریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنے گہوارے میں باتیں کی لوگوں سے اور کہا کہ میں جو ہوں وہ اللہ کا کلمہ ہوں، اور اللہ کے اذن سے مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو لوگ ڈر گئے، اور جنہوں نے ایمان لانا تھا ان کے لیے معجزہ تھا کہ ایک بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اور وہ کس طرح سے بات کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح 3 بچوں کا ذکر ہے جس کو میں آپ کو انشاءاللہ باری باری بتاتی جاؤں گی۔ 2 بچوں کا، ابھی 1 بچے کا ذکر تو ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہم جو ہے ایک اور 30ویں پارے میں پڑھیں گے، اور ایک اور بھی معاملہ ہے اسرائیلی عورت کا، اور یہ تینوں بچے قوم اسرائیل میں ہی آئے جنہوں نے گود میں اپنی ماں کی گود میں گواہی دی۔ اسی طرح ایک اور معاملہ تھا کہ اسرائیلی ایک جو ہے کیا کہتے ہیں، جو راہبانیت اختیار کر لیتے ہیں پہاڑوں میں اور ادھر ادھر، تو وہ بڑا نیک بندہ تھا، بنی اسرائیل کا آدمی تھا، اور وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو اس کی ماں نے اسے آواز دی کہ میری جو ہے، تو آواز دی ماں نے، تو وہ نماز میں مشغول تھا، تو اس نے نماز نہیں توڑی اور اپنی ماں کی آواز کا جواب نہیں دیا کیونکہ وہ نماز میں تھا۔ تو ماں چلی گئی، پھر ماں دوسری دفعہ کسی اور وقت آئی تو اس وقت بھی وہ نماز میں مشغول تھا، ماں نے آواز دی تو اس نے جواب نہیں دیا۔ اسی طرح تیسری دفعہ ماں آئی تو وہ بنی اسرائیل کا جو بندہ تھا وہ نماز میں مشغول تھا، اس نے پھر، تو ماں نے غصے میں اس کو بددعا دی کہ جا تیرا پالا کسی زانی عورت سے پڑے، اور یہ بددعا دے کر ماں چلی گئی۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہاں پر ایک اسرائیلی عورت تھی اور اس کا جو ہے کچھ ناجائز تعلقات تھے وہاں پر ایک گڈریے سے جو بکریاں چراتا تھا، گڈریا تھا، اس کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے، اور اس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ اور جب بچہ پیدا ہوا تو عورت نے بچنے کے لیے، اس آدمی کو بچانے کے لیے جس سے اس کے ناجائز تعلقات تھے، تو اس نے اس بنی اسرائیل جو رہبانیت اختیار کیے ہوئے تھا، یعنی کہ وہ اس وقت اپنا بڑا نیک و پرہیزگار آدمی تھا وہ بنی اسرائیل کا، اور وہ جنگل میں اپنا ایک الگ سے اس کی ایک دیوی تھی وہاں پر عبادت کرتا تھا، تو اس عورت نے اس نیک شخص پر، بنی اسرائیل کے نیک شخص پر الزام لگا دیا، تہمت لگا دی۔ تو لوگوں نے کہا تو بڑا نیک بنا پھرتا ہے، تو یہاں پہ بڑا اپنی نیکی کی وجہ سے مشہور تھا، اور یہ تیرے جو ہے کام ہے کہ تو نے جو ایسا گل کھلایا نیکی کی آڑ میں، تیری تو یہ اوقات ہے کہ تو نے ایسا غلط کام کیا، زنا کیا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ عورت جھوٹ بولتی ہے۔ تو وہ نہیں مان رہی تھی عورت، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے گود میں جو بچہ تھا اس سے گواہی دلوا دی کہ نہیں، یہ عورت جھوٹی ہے۔ اس بچے نے گواہی دی کہ میری ماں جھوٹ بولتی ہے، میرا باپ جو ہے وہ فلاں فلاں گڈریا ہے، چرواہا ہے، اور یہ میرا باپ نہیں ہے۔ تو یہ آ گیا آپ کا دوسرا قصہ۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنے بچپن میں اپنی گود میں، ماں کی گود میں شیر خوار ہوتے ہوئے بات کی، اپنی ماں کے اوپر سے وہ جو ہے ایک وہ لوگ الزام لگا رہے تھے بدکاری کا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، کلام کیا۔ پھر دوسرا قصہ میں نے آپ کو یہ سنا دیا۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ماؤں کو بہت سوچ سمجھ کر منہ کھولنا چاہیے غصے کے معاملے میں، کیونکہ جو ماں بعض اوقات منہ سے کچھ بول جاتی ہے، ماں یا کوئی بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم منہ سے اچھی بات نکالو، کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور جو تم منہ سے نکالتے ہو تو وہ بات پوری ہو جاتی ہے۔ تو جو امام ہے خانہ کعبہ کے، آئی تھنک جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سدیس
جو ہے ان کو وہ بڑا تنگ کرتے تھے بچپن میں اپنی والدہ کو، تو ان کی والدہ کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے غصے میں کہا اللہ تعالیٰ تجھے اپنے گھر کا امام بنا دے. تو وہ دیکھیں غصے میں انہوں نے کیا حکمت سے کام لیا کہ ایسے الفاظ ادا کر دیے کہ وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس اپنے گھر کا امام بنا دیا. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہے منہ سے اچھے الفاظ نکالا کریں، صرف اولاد ہی کے لیے نہیں بلکہ رشتہ داروں کے لیے بھی، شوہر کے لیے بھی، بہن بھائیوں کے لیے بھی، دوستوں احباب کے لیے بھی. غصے میں بھی بس مجھے خود بھی کبھی ایسا غصہ آتا ہے تو میں بس کہتی ہوں جا بس اللہ تجھے ہدایت عطا کرے، اللہ تجھے ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق عطا کرے. تو میں ایسے الفاظ، کیونکہ جب سے علم ہوا تو پتا چلا کہ ایسے الفاظ منہ سے نہیں نکالنے چاہیے. اچھا یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، جو قصہ میں نے آپ کو سنایا ابھی دوسری اسرائیلی عورت کا جس نے تہمت لگائی تھی کہ جس کا بچہ گڈریے سے تھا. تو یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، یہ سارا قصہ میں نے صحیح بخاری میں پڑھا. لیکن صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں جو ہے نماز توڑ کر اپنی ماں کو جواب دیتا. یہ بات بالکل غلط ہے، یہ کانسیپٹ لوگوں نے خود بنایا ہے ماں کی جو ہے رفاقت کو زیادہ بڑھانے کے لیے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ ماں باپ سے بڑھ کر ہے. پہلے اللہ کا حق ہے، فرض ہے. اور کیا ہوا آپ یہ دیکھیں کہ ماں کی بد دعا تو پوری ہوئی، لیکن اس رزلٹ کیا نکلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نیک آدمی کے لیے جو بنی اسرائیل کا نیک آدمی تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے معجزہ کر دیا کہ بچے سے کلام کر کے اس کو ایسی عزت بخشی کہ وہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ کس لیول پر گیا ہوگا اللہ کی محبت میں. کیونکہ رہبانیت کا حکم اللہ تعالیٰ نے تو نہیں دیا تھا بنی اسرائیل کو، لیکن ان لوگوں نے یہ خود سے ہی اپنے لیے بنا لیا تھا. لیکن پھر اس میں کچھ لوگ تو اس پر پورے اتر جاتے تھے، لیکن کچھ جو ہے ناکام ہو جاتے تھے اور زنا بھی کرتے تھے کہ ہم شادی نہیں کریں گے اور ہم جنگلوں پہاڑوں میں زندگیاں گزاریں گے. لیکن نفس کے ہاتھوں جب وہ مجبور ہو جاتے تھے تو وہ غلط کام بھی کرتے تھے. تو رہبانیت کو خود ہی انہوں نے اختیار کیا لیکن اس کو پورا کر بھی نہیں سکے. لیکن جن لوگوں نے اختیار کیا ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے اس کو پوری طرح سے نبھایا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس چیز کا انعام بھی دیا کہ چلو اگر تم لوگوں نے اپنے اوپر یہ ایک معاملہ ڈال ہی لیا ہے تو چلو پھر کر کے دکھاؤ اس کو. تو یہ بنی اسرائیل کا شخص ان لوگوں میں سے تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا. اور اب وہ آف کورس اس کا عقیدہ بھی بالکل صحیح ہوگا جس کے لیے ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے کر ڈالا. تو یہاں پر کیا معلوم چلا کہ آپ کسی بھی ماں ہو باپ ہو سب کی عزت اور فرما برداری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آگے ہم چل کے پڑھیں گے کہ اپنے بعد اپنے ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ کے بعد اللہ سب سے پہلے ہے. تو نماز میں آپ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے. صحیح بخاری کی میں یہ سارا قصہ خود پڑھ چکی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہی نہیں کہ اگر میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کے ماں کی بات کا جواب دیتا. یہ غلط بات ہے اس قصے کے حساب سے جو میں نے آپ کو سنائی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں آج اور اچھی طرح سے انفارمیشن بھی مل گئی اور یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، یہ قصہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. 2 بچوں کا ذکر تو ہو گیا، تیسرے کا ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے. پھر میں آپ لوگوں کو یاد دلا دوں گی 3 بچے پورے کر کے، ایک حضرت عیسیٰ، ایک ہی بنی اسرائیل والا بچہ اور ایک ہم آگے 30ویں پارے میں انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. اچھا، آیت نمبر 47 کا ترجمہ ہے، کہنے لگیں الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ کہ جب وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے. حضرت بی بی مریم نے پریشان ہو کر پوچھا کہ اللہ مجھے لڑکا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا. تو جو فرشتہ انسان کی شکل میں حضرت بی بی مریم کے پاس بھیجا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہی لے کر جانے والا فرشتہ جو ہوتا ہے وہ حضرت جبرائیل امین ہی ہوتے ہیں. اور حضرت جبرائیل امین اپنی اصلی شکل میں جو ہے وہ صرف 2 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اتنی غیر ہو گئی تھی، اتنا وہ ڈر گئے تھے کہ جس کو احادیث میں آپ دیکھیں تو بیان ہوا ہے اچھی طرح سے. تو
کیونکہ حضرت بی بی مریم ایک خاتون تھی، اور خاتون جو ہوتی ہیں وہ ذرا تھوڑی سی ڈرپوک بھی ہوتی ہیں، مردوں کی بنسبت بہادر نہیں ہوتی، تو ظاہری سی بات ہے انسان کی شکل میں ہی گئے، جس سے وہ ڈر بھی گئی تھیں، اور انہوں نے آگے کہا کہ میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، جس پہ انہوں نے حضرت جبرائیل امین نے بتایا کہ بھئی میں جو ہوں اللہ کا فرشتہ ہوں. تو انہوں نے کہا، فرشتے نے کہا کہ کیا ہوا اگر کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا؟ تو اللہ تعالیٰ تو جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کبھی بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ہو جا، کن فیکون. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ معلوم چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جس طرح چاہے پیدا کرتا ہے. الحمدللہ. آیت نمبر 48 کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ حضرت بی بی مریم کو کہ تیرا تعجب تو بڑا بجا ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے یہ اس وقت ایک معجزہ ہو رہا تھا، بہت بڑا معجزہ تھا یہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعجب تو تیرا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا ہے؟ اللہ اسے لکھنا اور حکمت اور توریت اور انجیل بھی سکھائے گا، یعنی کہ یہ کلام اللہ جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو سکھائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحیاں نازل ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں نازل ہوں گی، وہ بھی اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو یہ بھی بتایا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو جو ہے وہ جب چاہے اسباب عادیہ اور ظاہریہ کا سلسلہ ختم کر کے حکم کن کہنے سے پلک جھپکتے ہی جو چاہے کر دیتا ہے. اور پھر اس سے جو ہے کتاب توریت اور انجیل مراد ہے. یہ ترجمے میں بتایا گیا ہے کہ انجیل اور توریت کے علاوہ کوئی اور کتاب جو ہے وہ نہیں، مطلب اس کا ذکر نہیں کیا گیا. زبور کا یہاں پر توریت اور انجیل کا ذکر کیا گیا، جبکہ زبور بھی اسی کے اندر ہی اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں زبور بھی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو اس چیز کی بھی حکمت دی جائے گی، کیونکہ توریت اور انجیل جو ہے وہ حکمت والی کتابیں تھیں، اور جو قرآن ہے وہ حکمت بھی ہے اور پلس شریعت بھی ہے. اور توریت اور انجیل میں ایک میں الگ، توریت میں جو ہے وہ شریعت ہے اور انجیل میں جو ہے حکمت ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے جس میں حکمت اور شریعت اور رسالت، توحید، قیامت، سارا کچھ دنیا کا اس میں اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر جتنی بھی کتابیں اور صحیفے آج تک دنیا میں بھیجے، ان سب کو یکجا کر کے جو ضروری تھا اور جو ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں بدلا، اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں درج کر دیا کہ ہمیں توریت اور انجیل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ قرآن میں ہی ہے. الحمدللہ. اچھا، پھر آیت نمبر 49 کا ترجمہ ہے، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں. میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادر ذات اندھے کو اور کوڑ کے مریض کو اچھا کر دیتا ہوں، کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. آپ یہ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا نشانیاں عطا فرمائی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ جو چاہے کرتا ہے اور جس کو چاہے چنتا ہے. تو اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا. اس سے پہلی بات کیا پتہ چلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کے سب سے آخری پیغمبر ہیں، ان کو صرف اسرائیل کی طرف بھیجا. جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی عیسائیت یہ پھیلاتے ہیں، تو یہ اپنی کتاب کے خلاف کرتے ہیں. انہیں یہ حکم نہیں ہے کرسچنز کو، کیونکہ میں بائبل کی بھی اسٹوڈنٹ ہوں. اب تو خیر بہت کم ٹائم ملتا ہے بائبل کو پڑھنے کا، اور اس کے اندر چونکہ ڈبیٹس پہلے زیادہ ہوتی تھی میری
جو ہے غیر مسلموں سے، اور اب وہ معاملہ کافی ٹھنڈا پڑ چکا ہے. تو ان کی کتابوں میں بھی یہی کہا ہے کہ تمہیں بنی اسرائیل کی جو ہے وہ بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہے جو کہ منتشر ہو گئی ہیں. بائبل میں بھی یہی کہا گیا، اور قرآن بھی یہیں پہ بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، نہ کہ تمام لوگوں کی طرف. اور بنی اسرائیل غیر بنی اسرائیل کی طرف نہیں جانا، یہ بائبل میں یہ ورڈز موجود ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ ہمیں پتہ چل گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ آخری پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے، جیسے سب پیغمبر صرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، وہ صرف انہی کو جو ہے دعوت دیتے تھے توریت اور زبور کی طرف، انجیل کی طرف. تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، کیونکہ تب تک قرآن نہیں اترا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی صرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، نہ کہ تمام عالم کے لیے. تو یہ جو کرسچن جو ہے جو تبلیغ کرتے ہیں اور ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو اور دوسرے لوگوں کو جو غیر اسرائیلی ہیں، یعنی جو بنی اسرائیل سے نہیں ہیں، ان کو دعوت دینا یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، جو وہ آج کل مشنریز اور پادری وغیرہ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے. کیونکہ قرآن نے بھی ہمیں یہاں بتا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں. فرشتے نے کہا، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں. یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب یہ معجزے جو عطا کیے گئے ہیں ان کی تفصیل یہاں پر آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ وہ کیا کرتے تھے، مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور پھر اللہ کا نام لے کر اس کو پھونک مارتے تھے تو وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا. اسی طرح جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے، جن کی آنکھوں نے روشنی اور دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہوتا تھا، ان کو بھی اچھا کر دیتے تھے، شفا سے ان کی آنکھیں واپس آ جاتی تھی. کوڑ ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج ناممکن ہوتا ہے، وہ انسان آخرکار مر ہی جاتا ہے، اس کے سکن میں، اس کے جسم میں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس کا بچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کو بھی اچھا کر دیتے، اور سب سے بڑھ کر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. اور یہ معاملات حدیث میں کافی جگہ ہیں، اور بنی اسرائیل کی کچھ روایتوں میں بھی ہیں کہ ایک جو ہے عورت نے ایک بہن نے اپنے بھائی کو زندہ کرنے کا کہا اور جنازہ جا رہا تھا، اور اس طرح ایک دو معاملات ہوئے کہ جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے زندہ کیا. تو 2 بار باذن اللہ کے حکم سے یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اور پھر کیا، اپنے گھروں میں جو لوگ کھاتے تھے پیتے تھے، کیونکہ کچھ بچے آتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے توریت اور انجیل پڑھنے کے لیے، تو حضرت عیسیٰ ان کو جو ہے ایک معلم کی طرح سبق دیا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے. تو وہ بچوں کو کہتے تھے کہ آج تمہارے گھر میں یہ پکا ہے نا، تو بچے جا کے پوچھتے تھے گھر میں کہ ہاں یہ آج کیا پکایا ہے، تو بتا دیتے تھے ماں باپ. تو کہتے تھے کہ ہمیں ہمارے معلم نے، حضرت عیسیٰ نے یہ بتایا ہے. تو وہ بڑے حیران ہوتے تھے. تو اسی طرح کیا ہوتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی تھیں کہ جو غیر ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے ان معجزات کو دیکھ کر ہی ایمان لے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی نشانیاں دی ہیں. تو ایمان لانے والوں کے لیے یہ نشانیاں تھیں. ادروائز تو ہر دور میں جب پیغمبر جو ہے وہ معجزے دکھاتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ جادوگر ہے. جیسے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آگے بھی چل کے یہ معاملہ پڑھیں گے. فرعون کے سامنے جب قصہ ہوا تو فرعون نے کہا یہ تو جادوگر ہے. تو جب کیا ہوتا تھا کہ جب وہ ڈٹ جاتے تھے اپنی کفر پر تو وہ اللہ کے معجزوں کو جادو کہہ کر اپنی جان چھڑا لیتے تھے. آیت نمبر 50 کا ترجمہ ہے، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو. اچھا، یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے. کیونکہ تورات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے نازل ہوئی تھی، تو انہی کی شریعت تھی.
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کوئی نئی شریعت نہیں لایا، میں وہی شریعت ہے جو چل رہی ہے، میں تو حکمت لے کر آیا ہوں اور میں توریت کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی کہ توریت اللہ کی کتاب ہے اور اسی کے مطابق چلنا ہے جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے بھی اللہ نے مجھے بھیجا کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، کیونکہ ہم پیچھے پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اتنی بار بار ایسی غلطیاں کرتے تھے اور کفر پر اڑ جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی تھیں، کچھ کھانے پینے کی چیزوں میں حرام کر دی تھیں، کچھ اور چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کر دی تھیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت مسئلہ مسائل کا شکار ہو جاتے تھے، وہ بڑی مشکل میں آ جاتے تھے، اور ان کے علماء نے حرام کر دی تھی، جیسے ہمارے علماء کہہ دیتے ہیں جی جھینگا نہ کھائیں یہ تو حرام ہے، لیکن ان سے جب دلیل مانگی جائے تو دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی، تو کیونکہ اس طرح سے ہم اپنے علماء کی بات مانیں کہ جی پرون نہیں ہم کھائیں گے، وہ تو کہاں لکھا ہے، دلیل بتائیں آپ کہ جی اس کا ایسا کیا معاملہ ہے، تو یہ کام ہمارے علماء بھی کرتے ہیں کہ جی نہیں یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، جی کلیجی نہیں کھاؤ، تو وہ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قربانی کے بعد جو ہے کلیجی وہ بھون کر کھایا ہے، تو اس طرح سے، لیکن انہوں نے پسند نہیں فرمایا، عام طور پر نہیں کھاتے تھے، اور جب قربانی ہوتی تھی تو وہ بالکل اس چیز کو بھی تناول کرتے تھے، تو کیا ایسے ہمارے علماء نے بھی بہت ساری چیزیں ہم پر بھی حرام کی ہوئی ہیں، تو اسی طرح جو بنی اسرائیل میں لوگوں کے علماء نے حضرت عیسیٰ سے پہلے جو کہ حضرت موسیٰ کی شریعت کو لے کر جا رہے تھے آگے، تو علماء نے بھی بڑی چیزیں حرام کر دی تھی، جی یہ مت کھاؤ اور یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، حرام کو حلال، حلال کو حرام کر دیا تھا، تو اس کے لیے وہ جو گرد پڑ گئی تھی اس کے لیے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ جا کر ان کو صحیح صحیح بتاؤ کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ بدل دی ہے، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے پاس رب کی نشانی لایا ہوں، کس شکل میں؟ انجیل کی شکل میں، تو اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو، میری فرما برداری کا مطلب انجیل کی فرما برداری کرو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے جو حکم آئے ہیں اس میں وہ اس میں درج ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، اس لیے تمہارے علماء نے جو حلال حرام کا یہ جو قصہ رچایا ہوا ہے یہ غلط ہے، اس لیے یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، اس کو ایک بالکل اس کی اصلاح کر کے ان کو بتا دی گئی، اور یہی ہمارے، میں نے جیسے کہ بتایا کہ ہمارے معاملات میں بھی آتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ نہ کھاؤ یہ حرام ہے، کوئی کہتا ہے وہ نہ کھاؤ وہ حرام ہے، تو یہ حلال ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال، تو یہ معاملہ آج امت مسلمہ میں بھی بہت کثرت سے پایا جاتا ہے۔ آیت نمبر 51 کا ترجمہ ہے، یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ کیا فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ یعنی اللہ کی عبادت کرنے میں اور اس کے سامنے ذلت و عاجزی کے اظہار میں اور تم دونوں برابر ہیں، بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ میں اور تم دونوں برابر ہیں، اللہ ہی سے جو ہے وہ تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، تو میں اس کی عبادت کرتا ہوں تم بھی اسی کی عبادت کرو، ہم سب برابر ہیں اس کی عبادت کرنے کے لیے اور اس کا کہا ماننے کے لیے، تو سیدھا راستہ صرف یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ ہر پیغمبر کا یہی قول آگے آپ پورے قرآن میں پڑھتے جائیں گے، 26 پیغمبروں کا تقریباً ذکر ہوا ہے قرآن میں، اور آپ ہر ایک پیغمبر کا یہی معاملہ پڑھتے جائیں گے کہ وہ ان کی پہلی بات یہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ہمارا رب تمہارا رب ایک ہی اللہ ہے، تو یہ توحید ہے جو پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہے شروع سے اینڈ تک، اسی طرح رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور باقی پیغمبروں کی سب کی رسالت پھیلی ہوئی ہے شروع سے اینڈ تک، اسی طرح قیامت کا معاملہ پہلے پارے سے لے کے آخری پارے تک پھیلا ہوا ہے پورے قرآن میں، توحید، رسالت اور قیامت، یہ تین چیزوں پر پورا قرآن جو ہے وہ بار بار آپ کو یاد دہانی کرائے گا، بار بار یاد دہانی کرائے گا، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ صرف اسی کو جو ہے اپنا رب مانو، اور سیدھی راہ اسی کی راہ ہے جسے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، تو سیدھا راستہ ہر پیغمبر کا سیدھا راستہ وہی راستہ تھا جو ہمارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فارغ ہو چکے چلے گئے، لیکن قرآن کی شکل میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اور قیامت تک یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اسی پر ایمان لانا ہے، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے، چاہے کوئی کرسچن ہو، بدھسٹ ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، وہ جب تک اللہ کے ساتھ، قیامت کے ساتھ، تمام پیغمبروں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا تو جنت تو بہت دور کی بات ہے، اس کو جہنم میں بھی بہت برا ٹھکانہ نصیب ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور تمام ان غیر مسلمانوں کو اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے استاد، ایسے عالم عطا فرمائے جو، جیسے کہ میں اس میں آر نہیں کرتی کہ ذاکر نائک جیسے علماء اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے کہ جو دین اسلام کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کریں، ایک اچھی خوبصورت شکل میں پریزنٹ کریں اور لوگوں کو دائرہ اسلام میں لانے کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اور وسیلے ہمیں عطا کرے کہ جو لوگ دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلائے، کیونکہ یہ اللہ کے بندوں کو جہنم سے چھڑوانے کا ایک معاملہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو ان کی مذہبوں کی کتابوں کو پڑھ کر اور ان کو بتائیں گے اور ان کو اس چیز کی تبلیغ کریں گے تو وہ جہنم سے بیسکلی نجات پالیں گے، جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا۔ لیکن افسوس کہ امت آج فرقوں میں بٹ کے آپس میں لڑنے سے ہی فرصت نہیں پاتی، تو وہ غیر مسلموں کو کیا دعوت دے گی؟ اگر کوئی غیر مسلم گورا ایمان لے کر آتا ہے تو سب سے پہلے تو علماء لڑنا شروع ہو جائیں گے، ایک کہے گا تو بریلوی بن، ایک کہے گا تو دیوبند بن، ایک کہے گا تو اہل حدیث بن، پھر منکر حدیث بھی آ جائیں گے کہ نہیں حدیث کوئی چیز نہیں، تو خالی قرآن کو مان۔ تو نعوذ باللہ آج ہمارا یہ حال ہے کہ آج ہم انہی چیزوں میں پڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم و کرم کرے اور اس قرآن کی روشنی کو اتنا پھیلا دے ہمارے دلوں میں کہ ہمارے دلوں سے نکل کر یہ دوسرے غیر مسلموں کے دلوں تک پہنچے، جو ہمارے اور ان لوگوں کے لیے بھی جنت کی راہ کا سبب بنے۔ آمین ثم آمین۔ آج ہم نے الحمدللہ اللہ کے کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 کہتے ہیں نا 51 تک ہم نے ترجمہ اور تفسیر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔